اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. پیارے بچوں، یہ اردو کی 5ویں جماعت کی کتاب ہے اور ہمارا آج کا عنوان ہے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ. آج ہم اس سبق میں بابا غلام شاہ بادشاہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. اس سبق میں جموں کشمیر کے اس روحانی بزرگ بابا غلام شاہ بادشاہ کی ہجرت، راجوری میں ان کا قیام اور ان کی روحانی فیض کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ راجوری ضلع کے بارے میں بھی جانکاری فراہم کی گئی ہے. بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا. آپ کی ولادت ضلع راولپنڈی، تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیدہ کسرا میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی. آپ کا خاندان انتہائی شریف اور دیندار تھا. آپ کے والد سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے. ان کی زیارت سیداں کے گاؤں میں واقع ہے. بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا. والد صاحب نے آپ کو سید عبداللطیف، جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کی تربیت میں رکھا. امام بری کی تربیت نے آپ کے روحانی کمالات کو جلا بخشی. اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا. راستے میں کئی مقام پر قیام کرنے کے بعد 1767 عیسوی میں شادرہ شریف پہنچے. بچوں، یہ جو بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا اصلی نام سید غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا اور ان کی ولادت یعنی ان کا جنم، ان کی پیدائش، ولادت معنی جنم، پیدائش، ضلع راولپنڈی، تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیدہ کسرا میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی. یعنی وہ 1733 عیسوی میں ضلع راولپنڈی، تحصیل چکوال کے ایک مشہور گاؤں سیدہ کسرا میں پیدا ہوئے. ان کا خاندان بہت ہی نہایت انتہائی بہت زیادہ شریف اور دیندار تھا اور ان کے والد سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے. یعنی ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد ادریس. وہ بھی بڑے روحانی بزرگ تھے اور ان کی زیارت سیداں کے گاؤں میں واقع ہے. بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا. یعنی وہ بچپن سے ہی ان کا توجہ، ان کا میلان، ان کی خواہش دین کی طرف تھی، روحانی معاملات کی طرف تھی. والد صاحب نے آپ کو سید عبداللطیف، جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کی تربیت میں رکھا. یعنی سید عبداللطیف ان کے استاد تھے، جو کس نام سے جانے جاتے تھے؟ امام بری کے نام سے بھی یہ سید عبداللطیف جانے جاتے تھے، جن کی تربیت میں بابا غلام شاہ بادشاہ کے والد صاحب نے بابا غلام شاہ بادشاہ کو رکھا. امام بری کی تربیت نے آپ کے روحانی کمالات کو جلا بخشی. یعنی چونکہ ان کا دھیان روحانی معاملات کی طرف ہی تھا، زیادہ دین کی طرف تھا، تو جو امام بری تھے، سید عبداللطیف تھے، ان کی تربیت میں رہ کر، ان کی تربیت کر کے امام بری نے ان کے اس دینداری کو، ان کے روحانی کمالات کو اور جلا بخشی، یعنی اور چمک دی. یعنی اس سے وہ اور نکھر گئی، نکھارا ان کے ان روحانی کمالات کو.
چونکہ استاد کا کام ہی یہی ہوتا ہے، تو ان کی تربیت میں رہ کر ان کے روحانی کمالات، ان کی دینداری، بابا غلام شاہ بادشاہ کی دینداری، ان کے روحانی کمالات کو اور جلا ملی اور چمک ملی۔ اپنے پیر و مرشد کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا، اور سید عبداللطیف جو ان کے استاد تھے، پیر مرشد مانے ولی، بزرگ، استاد، انہوں نے ان کو حکم دیا، بابا غلام شاہ بادشاہ کو حکم دیا ہجرت کرنے کا، اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تعمیل مانا عمل کرنا، ان کا حکم بجا لاتے ہوئے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، ان کا حکم بجا لاتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا، یعنی وہ ہجرت کے لیے نکلے اپنے وطن سے۔ راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1767 عیسوی میں شادرہ شریف پہنچے۔ راستے میں وہ بہت سارے مقامات پر انہوں نے سکونت اختیار کی، بہت جگہ وہ ٹھہرے، لیکن 1767 عیسوی میں وہ شادرہ شریف پہنچے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔